بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا روزہ، اس سے کیا مراد ہے؟ عوام میں ایک بات عام ہے کہ قربانی کی عید کے دن روزہ ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب تک قربانی کا گوشت پک نہ جائے یا بھون نہ لیا جائے اس سے پہلے بھوکا رہنا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو روزہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص چیز ہے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے سے، پینے سے اور جماع سے رکے رہنا، ایک خاص اصطلاح ہے، اسی کو روزہ کہیں گے۔ اب چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، آدھے دن کے لیے بھوکے رہنے کو روزہ نہیں کہیں گے، اسے بھوکا رہنا کہیں گے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے بھوکا رہنا چاہیے، کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے معمول کے لیے روزے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ علماء نے جہاں کہیں بھی لکھا ہے تو لکھا ہے کان لا یاکل قبل ان یضحی، عید الاضحیٰ کو قربانی کرنے سے پہلے آپ کھانا پینا وغیرہ نہیں کرتے تھے، یا کان لا یاکل قبل ان یرجع من العید، عید سے واپس جب تک نہیں آتے تھے یعنی قربانی نہیں کر لیتے تھے تب تک کھانا پینا حضور نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضور کا معمول تھا۔ دوسری بات، حضور ایسا کیوں کیا کرتے تھے، کھاتے پیتے کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قربانی کا گوشت یہ ضیافت ہے، یہ مہمان نوازی ہے، ہم مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے، ہمیں کھلانا چاہ رہا ہے، اور اس دن جب اللہ میزبانی کر رہا ہے، یہ سب چیزیں پیش کر رہا ہے، تو ہمیں رغبت سے اور شوق سے کھانا چاہیے۔ اگر پہلے سے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ رغبت، وہ شوق نہیں ہوگا، اور چاو سے اتنا ہم نہیں کھا پائیں گے، بھوکے رہیں گے، اور پھر گوشت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ خوب کھائیں گے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں۔ انہا ایام اکل و شرب، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور روزہ بھی اس وجہ سے آج کے دن منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ابھی بات آئی کہ عید الاضحیٰ کا روزہ، تو روزہ تو آج کے دن منع ہے، اس کو روزہ کیسے کہیں گے؟ تو اس دن روزہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، خوب کھاؤ اور پیو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تکبیر کے چرچے بلند کرو، نعرے بلند کرو، یہ اس لیے ہے۔ لہٰذا جو آدمی قربانی کرنا چاہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول پر عمل کرے، اور جو آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ بھی اگر اس پر عمل کر لے، اور جب آس پڑوس سے، رشتہ داروں کی طرف سے اس کے پاس گوشت آ جائے تو اس وقت کھا لے، تو یہ جذبہ بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول پر عمل پیرا ہونے کا اللہ کے یہاں یہ جذبہ بھی رائے گا، بیکار نہیں جائے گا، اس کی بڑی قدر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ہر چیز، ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔